العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. باب فی اعتبار حالت القتل. یہ باب حالت قتل کے اعتبار کے بیان میں ہے. اس سے پہلے قتل کا بیان ہو رہا تھا، اب حالت قتل کا بیان ہے کہ حالت قتل میں کس حالت کا اعتبار ہوگا اور کس حالت کا اعتبار نہیں ہوگا. قتل اور حالت قتل میں چونکہ قتل اصل ہے، ذات کی قبیل سے ہے گویا کہ، اس لیے اس کو پہلے مقدم کیا، اور حالت قتل وصف کے درجے میں ہے اس لیے اس کو مؤخر کیا. قال فرمایا ومن رمى مسلما فارتد المرمی الیہ، اور جس نے کسی مسلمان پر تیر پھینکا اور مرمی الیہ جس کی طرف تیر پھینکا گیا وہ مرتد ہو گیا، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ. ثم وقع به السام، پھر تیر اس کو لگ گیا. فعلى الرامی الدیہ، تو رامی پر تیر پھینکنے والے پر دیت واجب ہوگی. عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وقال لا شیء علیہ، صاحبین فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ اس پر کوئی چیز نہیں ہے. جی، جس وقت تیر پھینکا تھا وہ مسلمان تھا، لیکن تیر پھینکا تو مسلمان تھا، ابھی تیر اس کو لگا نہیں، لگنے سے پہلے نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد تیر اس کو لگ گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیر پھینکنے والے پر دیت واجب ہوگی، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. ایسا کیوں؟ لأنه بالارتداد اسقط، یا ہم پڑھتے ہیں بالارتداد سقط تقوم نفسه، اس لیے کہ ارتداد نے، اسقط پڑھیں گے تو تقوم نفسه، اس لیے کہ ارتداد نے اس کے نفس کے تقوم کو ساکت کر دیا. جب وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد تیر اس کو لگا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے نفس کا تقوم ساکت ہو گیا، اور دیت جب واجب ہوتی ہے جبکہ وہ متقوم ہو. غیر متقوم چیز کو لگنے سے، مارنے سے دیت واجب نہیں ہوتی. لہذا یہ فیکون مبریا للرامی، تو گویا کہ یہ رامی کو، تیر پھینکنے والے کو بری کر دیا ہے. ان موجب ہی، اس کے موجب سے، یعنی رمی کا جو موجب ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے چاہے دیت چاہے کے ساتھ جو بھی، اس سے اس کو بری کر دیا ہے. کما اذا ابرأہ بعد الجرح، جیسا کہ جب زخمی کرنے کے بعد اس کو بری کر دیا موت سے پہلے. کسی نے کسی کو تیر پھینکا، زخم ہو گیا، زخم لگنے کے بعد ابھی مرنے سے پہلے مرمی الیہ یا مجروح شخص اس کو بری کر دے تو وہ بری ہو جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی جب وہ غیر متقوم ہو گیا تو گویا کہ اس نے اس کو بری کر دیا. یہ ہے صاحبین کی دلیل. وَلَهُ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ضمان اس کے فعل سے واجب ہو رہا ہے. وَهُوَ الرَّمْيُ، اور وہ رمی ہے. اِذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدَ، اس لیے کہ اس کے بعد اس کا کوئی فعل تو ہے نہیں، اس کی طرف سے ایک فعل پایا گیا اور وہ رمی ہے، لہذا اور اس کے فعل سے ضمان واجب ہوتا ہے، فعل پایا گیا، لہذا جب اس نے تیر پھینک دیا تو
اب زمان کیا ہے واجب ہو جائے گا. فیعتبر لہذا اعتبار کیا جائے گا رمی کی حالت کا. اور والمرمی الیہ فیہا متقوم اور مرمی الیہ اس حالت میں متقوم ہے جس وقت اس کا فعل انجام پایا ہے، جس وقت اس نے فعل کو انجام دیا ہے، فعل کا وجود ہوا ہے، اس وقت مرمی الیہ متقوم ہے، لہذا اس کی اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر دیت واجب ہوگی. ولہذا یعتبر اور اسی وجہ سے اعتبار کیا جائے گا رمی کی حالت کا حلال ہونے کے حق میں، یہاں تک کہ حرام نہیں ہوگا رامی کے پھینکنے والے کے ردت کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے پھینکنے کے بعد، رمی کے بعد. یعنی چونکہ رمی کے وقت کا اعتبار ہے، جس وقت اس نے تیر پھینکا تھا تو جس محل پر تیر پھینکا تھا اس محل کا اعتبار نہیں، اس محل کا اس وقت دیکھا جائے گا جس وقت اس نے تیر پھینکا ہے. تیر پھینکنے کے وقت چونکہ وہ متقوم تھا اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے کہ اگر کوئی شکار پہ تیر پھینک دے اور وہ مسلم تھا، تیر پھینکنے کے بعد ابھی شکار کو تیر نہیں لگا ہے اور نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جائے، تب بھی اس شکار کا کھانا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. معلوم ہوا کہ رمی کی حالت کا اعتبار ہے کہ رمی کی حالت میں وہ محل کیسا تھا. وَقَضَى فِي حَقِّ تکفیر اور اسی طرح تکفیر کے حق میں یہاں تک کہ جائز ہے زخم کے بعد موت سے پہلے. یعنی اگر کسی نے کسی پہ تیر پھینکا اور تیر پھینکنے کے فوراً بعد کفارہ ادا کر دیا تو کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا. یہ جب جنایت یعنی یہ تیر پھینکنا خطأً واقع ہوا ہو تو چونکہ کفارہ واجب ہوتا ہے، اب اس کو تیر پھینکنے سے پہلے وہ چونکہ مسلم تھا، متقوم تھا، اب اگر یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے اور بعد میں وہ تیر لگنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کو صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ کفارے کا ادا کرنا اور اسی طریقے سے کفارے کے ادا کرنے کے حق میں یہاں تک کہ جائز ہے موت سے پہلے زخم کے بعد. لیکن مناسب عبارت یہی ہوتی جیسا کہ محشی نے بھی ذکر کیا ہے کہ قبل الموت کے بجائے یعنی یہ کہتے فَكَفَّرَ بَعْدَ الرَّمْيِ قبل الإصابہ، تو یہ زیادہ مناسب تھا. وَالْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ عَمَدًا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رمی کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا تو پھر قصاص واجب ہونا چاہیے. اگر فعل عمدن ہے تو پھر قصاص واجب کیوں نہیں ہو رہا، دیت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ کرے والفعل وإن كان عمدا، فعل اگرچہ عمدن ہے، فالقود سقط، لیکن قصاص ساقط ہو گیا شبہ کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ شبہ پایا گیا. ایک اعتبار سے تو ثبوت ہوتا ہے رمی کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن اصابت کی حالت کا اعتبار کریں کہ جس وقت اس کو تیر لگا ہے وہ محل کیسا تھا، متقوم یا غیر متقوم، تو اس وقت غیر متقوم ہو گیا، لہٰذا اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا، شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیا. وَلَوْ رَمَى إِلَيْهِ، دوسرا مسئلہ، اور اگر اس کی جانب تیر پھینکا اور حال یہ ہے کہ مرتد تھا لیکن تیر لگنے سے پہلے مسلم ہو گیا، اسلام لایا، ثم وقع بہ السام، پھر اس کو تیر لگا، فلا شیء علیہ فی قولہم جمیعا، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی تمام لوگوں کے نزدیک. وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرَبِيًّا، اور اسی طرح
جب حربی کو تیر پھینکا پھر وہ مسلم ہو گیا، اسلام لایا۔ لأن الرمی منعقد موجبا للزمان، اس لیے کہ یہاں پہ رمی زمان واجب کرنے والی بن کر منعقد نہیں ہوئی ہے۔ لعدم تقوم المحل، اس لیے کہ محل متقوم نہیں تھا۔ فلا ينقلب، تو جب اس وقت محل متقوم نہیں تھا تو اس کے بعد بھی یعنی رمی کے بعد بھی متقوم نہیں ہوگا۔ فلا ينقلب، پس نہیں ہوگا متقوم زمان کو واجب کرنے والا اس کے بعد یعنی رمی کے بعد۔ قال وَإِن رَمَى عَبْدًا، اور اگر تیر پھینکا غلام پر اور آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تیر لگنے سے پہلے تیر پھینکا تو غلام تھا، تیر لگنے سے پہلے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد ہونے کے بعد ثم وقع السهم به، آزاد ہونے کے بعد اس کو تیر لگا، فعلیہ قیمته للمولا، تو اس پر مولا کے لیے غلام کی قیمت واجب ہوگی، تیر پھینکنے والے پر غلام کی قیمت واجب ہوگی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وقال محمد علیہ فضل ما بین قیمته مرمی الی غیر مرمی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر یعنی تیر پھینکنے والے پر مرمی اور غیر مرمی کی قیمتوں کے درمیان جو زائد ہوگا، جو زیادہ قیمت ہوگی، جو قیمت سے زائد ہوگا وہ واجب ہوگا۔ وقول ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ لہو، امام محمد کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عتق سرایت کو ختم کر دی، جب تیر پھینکا تو اس وقت غلام تھا، تیر لگنے سے پہلے آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو جو محل تھا وہ محل باقی نہیں ہے، لہذا محل کے بدلنے سے یعنی آزادی نے زخم کے سرایت کو ختم کر دیا۔ وَإِذَا انْقَطَعَتْ، یعنی جب سرایت ختم ہو گئی تو محض تیر کا پھینکنا یہ باقی رہ گیا، رمی باقی رہ گئی۔ وَهُوَ جِنَایَةٌ، اور بلا کسی وجہ کے کسی پہ تیر پھینکنا یہ جرم ہے، جنایت ہے۔ يَنْتَقِصُ بِهَا قِيمَةُ الْمَرْمِي إِلَيْهِ، اس سے مرمی علیہ کی قیمت میں کمی آ جائے گی۔ بالإضافة إلى ما قبل الرم، قبل رمی سے پہلے کی طرف اضافت کرتے ہوئے، رمی سے پہلے اس کی قیمت زیادہ تھی، رمی کے بعد اس کی قیمت کم ہو گئی۔ فیجب ذلک، وہ زیادتی کیا ہے؟ واجب ہوگی۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ يَصِيرُ قَاتِلًا، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ وہ قاتل ہو گیا، رمی کے وقت سے ہی وہ قاتل ہے۔ لأن فعلہ الرم، اس لیے کہ اس کا فعل رمی تیر پھینکنا وہو مملوک فی تلک الحال، اور وہ اس حالت میں مملوک ہے، اس کا فعل تو رمی ہے، تیر پھینکنا ہے، اور جب تیر پھینکا ہے تو یہ مملوک ہے تیر پھینکنے کی حالت میں۔ فتجب قیمتہ، تو چونکہ اسی حالت کا اعتبار ہوتا ہے اور اس حالت میں یہ غلام ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔ بخلاف القطع، برخلاف کاٹنے اور زخمی کرنے کے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا استشہاداً کاٹنے اور زخم کرنے کو پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ لأنه اتلاف بعض المحل، اس لیے کہ اس میں بعض محل کا اتلاف ہے، اور وہ زمان کو واجب کرتا ہے مولا کے لیے۔ وبعد السرایت لو وجب شیء، یعنی اگر غلام کا کوئی چیز کاٹ دیا گیا، کوئی عضو کاٹ دیا گیا، اس کو زخم پہنچایا گیا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محل کے بعد حصے کو ضائع کرنا ہے، اور اس سے مولا کے لیے کاٹنے والے پر، کاتے پر یا جارے پر ضمان واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی زخم سرایت کر جائے، سرایت کے بعد اگر کوئی چیز واجب ہوگی تو غلام کے لیے ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس وقت مولا کے لیے ہوگی نہیں۔ تو ابتدا میں محل دوسرا تھا، انتہا میں محل بدل گیا، فتصیر النہایہ، اسی کو بتا رہے ہیں کہ نہایہ یعنی انتہا بدایت کے ابتدا کے مخالف ہو گئی۔ اور رمی کے مسئلے میں امر رمی قبل اصابہ، لگنے سے پہلے رمی، لیس بإتلاف شیء، یعنی کسی چیز کا ضائع کرنا نہیں ہے، لأنه لا اثر له فی المحل، اس لیے کہ اس کا محل میں کوئی اثر نہیں ہے، ابھی صرف تیر پھینکا ہے، لگا نہیں ہے، تو اس سے تو کوئی نقصان ہے نہیں۔ وَإِنَّمَا قَلَّتِ الرَّغْبَاتِ، ہاں اس غلام کے اندر مرمی الہ جو ہے اس میں لوگوں کی رغبتیں کم ہو جائے گی، تو رغبت کی وجہ سے زمان تو واجب ہوگا نہیں، چونکہ رغبت کے مقابل میں زمان تو ہوتا نہیں ہے۔ فلا یجب بہ زمان، تو اس سے زمان واجب نہیں ہوگا۔ فلا تتخالف، یہاں نہایت اور بدایت میں اختلاف نہیں ہے، لہذا اس کی قیمت مولا کے لیے واجب ہوگی۔ فیجب قیمتہ للمولا، اس کی قیمت یعنی غلام کی قیمت مولا کے لیے واجب ہوگی۔ وظفر رحمہ اللہ، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں قیمت کے وجوب کے سلسلے میں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت واجب ہوگی، قیمت واجب نہیں ہوگی۔ نظراً الی حالت الاصابہ، اصابہ کی حالت کی طرف نظر کرتے ہوئے، چونکہ جس وقت اس کو تیر لگا ہے وہ آزاد ہے، اس لیے دیت واجب ہوگی۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ کی قیمت، فالحجت علیہ ما حققنہ، ان کے خلاف بھی حجت وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا کہ وہ جس وقت تیر پھینکا تھا اسی وقت سے وہ قاتل گویا کہ ہو گیا تھا۔ جی یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ اگلا مسئلہ اگلے محاضرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.